بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 ذی الحج عید مباہلہ کا دن نہایت اہمیت اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ اس روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارۂ نجران سے مباہلہ کیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی و عقلی براہین کے بعد بھی نصارۂ نجران اپنے غلط عقیدے پر ڈٹے رہے تو اللہ کی طرف سے آپ کو مباہلہ کا حکم ہوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں ارشاد پروردگار ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، کہو کہ اچھا میدان میں آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ اس کے بعد سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ جب آپ اپنے اہل بیت جو کہ جناب علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرات حسن و حسین علیہم السلام کو اپنی ابا میں لیا، تب فرمایا کہ یا اللہ، ہر نبی کے اہل بیت ہوتے ہیں اور میرے اہل بیت یہ ہیں، پس ان سے ہر قسم کی ظاہری و باطنی برائی کو دور رکھ اور ان کو اس طرح پاک رکھ کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس وقت جبرائیل امی آیہ تطہیر لے کر نازل ہوئے اور اللہ نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چار ہستیوں کو اپنے ساتھ لیا اور مباہلہ کے لیے نکلے۔ نصارۂ نجران نے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا اور علامات عذاب کا مشاہدہ کیا تو مباہلہ سے دستکش ہو کر مصالحت کر لی اور جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے۔ علماء نصارہ عیسائیوں کے عالم دین کے سردار نے آفس، جس کا نام آفس تھا، ان کی طرف آنے والے ہستیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا حکم دیں تو یقیناً وہ ہٹ جائے گا۔ اسی میں خیریت ہے کہ مباہلہ سے ہاتھ اٹھا لیا جائے، ورنہ قیامت تک نسل نصارہ اور عیسائیوں کی نسل سے کوئی ایک بھی نہ بچے گا۔ اس دن 24 ذی الحج روز عید مباہلہ کے کچھ اعمال ہیں جو عرض کرتی ہوں۔ غسل کرنا، نیا لباس پہننا، خوشبو لگانا، خوشی منانا، مومنین کو کھانا کھلانا، روزہ رکھنا، مصافحہ کرنا، روزے دار کو افطار کرانا، بکثرت صلوات پڑھنا، یہ سب سنت موقدہ اور فضیلت کے حامل اعمال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو 60 سال کے روزوں کا ثواب ہوتا ہے، 100 حج اور 100 عمرے کے برابر یہ روزہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو ایسے ہے کہ گویا
اس نے تمام پیغمبروں، صدیقین اور انبیاء کو کھانا کھلایا۔ اور روزے مباہلہ زوال سے پہلے غسل کرے، اور اس کے بعد غسل کے بعد آفتاب سے پہلے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ قدر اور 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ اگر آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نماز کا ثواب اور فضیلت اللہ کے نزدیک 1,00,000 حج، 1,00,000 عمرے کے برابر ہے، اور اس نماز کے بعد جو بھی حاجات طلب کی جائیں وہ پوری ہوں گی۔